السلام علیکم پیارے ناظرین۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے اور میں کانپتے ہاتھوں سے اپنی ہی بہن کے گھر کا دروازہ توڑ رہا تھا۔ اندر سے سسکیاں اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میں دیکھنے والا ہوں وہ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ میری نئی نویلی بیوی زہرا خون میں لت پت کھڑی تھی، میری بہن حریم زمین پر گری تڑپ رہی تھی، جبکہ میرا بہنوئی جنید ہاتھ میں بلیڈ پکڑے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس تباہی کی اصل وجہ خود میں تھا، کیونکہ محبت میں اندھا ہو کر میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی تھی جسے پورا شہر منحوس اور بدنام کہتا تھا۔ میرا نام احد تھا، میں والدین کا اکلوتا اور ضدی بیٹا تھا۔ ہماری ایک منہ بولی بہن تھی حریم، جو مجھے جان سے زیادہ پیاری تھی۔ حریم کی شادی ایک پڑھے لکھے انسان جنید سے ہوئی، جو بظاہر ایک مثالی شوہر تھا۔ انہی دنوں میری زندگی میں زارا آئی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی اور محلے والے اسے منحوس کہتے تھے، کیونکہ اس کی پچھلی شادیاں ناکام ہو چکی تھیں۔ مگر میں اس کی پراسرار شخصیت کے سحر میں ایسا جکڑا کہ گھر والوں کی مخالفت کے باوجود اس سے شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات جب میں زہرا کے قریب گیا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں بولی کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ 1 ہفتے کے اندر اپنی بہن حریم کی طلاق کرواؤ، ورنہ مجھے بھول جاؤ۔ میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ حریم تو اپنے گھر میں بہت خوش تھی، پھر زہرا اس کا گھر کیوں اجاڑنا چاہتی تھی؟ زہرا نے صاف کہہ دیا کہ اگر شرط منظور نہیں تو مجھے طلاق دے دے، اور یوں میری زندگی جہنم بن گئی۔ اسی ہفتے میں نے کچھ عجیب چیزیں نوٹ کرنا شروع کی۔ ایک دن میں حریم کے گھر گیا تو تپتی دوپہر میں بھی اس نے فل آستین کا سوٹ پہن کر اپنے بازو ڈھانپے ہوئے تھے۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وہ درد سے کڑا اٹھا۔ جنید نے فوراً بات سنبھالی کہ کچن میں چوٹ لگی تھی، مگر حریم کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اگلی بار میں اچانک وہاں پہنچا تو اندر سے جنید کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ حریم سے اس کا خون چھین رہا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی دونوں نارمل ہوئے۔ حد تو تب ہو گئی جب حریم سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوئی اور اسے فوراً خون کی ضرورت پڑی۔ جہاں جنید پریشان کھڑا تھا وہیں زہرا نے آگے بڑھ کر اسے اپنا خون دیا اور اس کی جان بچائی۔ میں حیران رہ گیا کہ جو عورت حریم کی طلاق مانگ رہی تھی وہ اسے اپنا خون کیوں دے رہی ہے۔ جب میں نے زہرا سے اس کا تضاد کی وجہ پوچھی تو اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر صرف ایک جملہ کہا کہ احد، ہر خاموش عورت خوش نہیں ہوتی۔ بالآخر زہرا کی دی ہوئی مہلت کا آخری دن آ پہنچا۔ اس نے الٹیمیٹم دیا کہ کل صبح یا تو حریم کی طلاق یا میری۔ میں شدید ذہنی اذیت میں سو گیا، مگر رات کو 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو زہرا بستر پر نہیں تھی۔ میرے دل میں ہول اٹھا اور میں فوراً حریم کے گھر کی طرف بھاگا۔ وہاں پہنچا تو مین گیٹ کھلا تھا اور اندر سے حریم کی دبی دبی چیخیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر ہولناک تھا۔ جنید ہاتھ میں بلیڈ لیے حریم کا چہرہ بگاڑنے والا تھا اور زہرا نے بیچ میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جس کی وجہ سے زہرا کا اپنا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ میں نے جنید کو زوردار دھکا دیا اور غصے سے زہرا پر چلایا کہ یہ سب تمہارا کھیل ہے زہرا۔ تبھی حریم روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی اور بولی کہ نہیں بھائی، زہرا بے قصور ہے، اگر آج یہ نہ ہوتی تو یہ درندہ مجھے مار ڈالتا۔ حریم نے روتے ہوئے سچ اگلا کہ جنید ایک نفسیاتی مریض ہے جو روز اسے بیلٹ اور تاروں سے مارتا تھا اور فون چھین کر دھمکاتا تھا۔ زہرا دراصل حریم کی پرانی دوست تھی۔ اس نے حریم کی جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر سچ جان لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ براہ راست مجھے بتاتی تو میں یقین نہ کرتا، اس لیے اس نے طلاق کی جو عجیب شرط رکھی تاکہ میں اپنی بہن کی زندگی پر غور کروں اور خود اس درندے کا اصل چہرہ دیکھ سکوں۔ ہم نے اسی وقت پولیس بلا کر جنید کو گرفتار کرا دیا۔ اسی رات زہرا نے میری مردانہ انا اور اندھے پن کو شکست دے کر میری بہن کی زندگی بچائی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بس اتنا کہا کہ رشتے صرف ظاہری خوشی سے نہیں، احساس سے چلتے ہیں۔ آج زہرا میری زندگی کا سب سے محترم حصہ ہے۔ اس کہانی سے مجھے یہ سبق ملا کہ رشتوں میں صرف ظاہری مسکراہٹوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات خاموش لوگ اندر ہی اندر ظلم سہ رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں دنیا بدنام کہتی ہے حقیقت میں وہی سب سے مخلص اور بہادر نکلتے ہیں، کیونکہ ہر خاموش عورت خوش نہیں ہوتی۔ اگر یہ کہانی
آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔